بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے جواں سالہ صاحبزادے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا اور اس کی فاتحہ خوانی کے لیے شیعہ علماء کونسل کا ایک وفد مولانا طارق جمیل صاحب کے ہاں اظہار تعزیت کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے گیا، جس پر ایک فسادی، انتشار پسند اور یزید کو بچانے والا، یزید کی محبت دل میں رکھنے والا یہ کہتا ہے وہ کہ یزید کو ہمیں بچانا پڑے گا۔ پاگل کوئی مولوی ہوگا جس نے یہ بکواس کر دی ہے، ورنہ امت میں کسی نے بھی یزید کو پاگل کافر نہیں کہا۔ حضرت حسین اور حضرت حسن کے ماننے والے لاکھوں آدمیوں نے اپنے بیٹوں کے نام حسن حسین رکھے ہیں، جبکہ یزید کے ماننے والوں نے یزید کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھے۔ ہماری طرف یہ شیعیت نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ یزید کے نام کو گالی بنا دی۔ اب آپ یزید اپنے بچے کا نام رکھیں گے تو اس بچے کی شخصیت پہ اثر پڑے گا، بچے اس کو چھیڑیں گے۔ ان کا اپنا بیٹا انتقال کرتا ہے تو پھر کلخانی بھی ہوتی ہے، پھر ختم شریف بھی ہوتا ہے، پھر تیجا بھی ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک کا طریقہ، تم نے یہ کام کر کے جاہل لوگوں کے لیے راستہ کھولا۔ تو اس مولوی کو اس بات کی تکلیف ہوئی کہ اب شیعہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے، جواں سالہ بیٹے کی وفات پر، اس کے جنازے پر، جہاں مختلف مکاتب کے علماء کرام، جہاں پر تمام مسالک مسلمان اکٹھے تھے، وہاں پر حسین ابن علی کے ایک ننھے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت پڑی، جو کہ ظاہر ہے قاتل یزید ہے، اور یہ مولوی یزید کو بچانے والا ہے، اس کا دفاع کرنے والا ہے۔ اس کو تکلیف ہوئی۔ پھر اگلے دن کلخانی کا پروگرام رکھا گیا، جہاں پہ قرآن خوانی کی گئی، جہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تزکیہ نفس رکھا گیا۔ لیکن چونکہ یہ یزیدی فکر اپنے ذہن میں رکھتا ہے، تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، اس پر چاہیے تو یہ تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو دلاسا دیا جائے۔ پہلے 3 دن اگر کوئی انسان جس کے دل میں انسانیت ہو تو وہ انسان کو تسلی دیتا ہے اس کے غم پر، لیکن یہ نمک پاشی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو تکلیف ہے کہ شیعہ کیوں گئے ان کے پاس، مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس۔ یہ تو ظاہر ہے مسلمانوں کو لڑانے پر یہ خوش ہوتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ابھی مسلمانوں کی لڑائی کی بات ہوگی، فوراً یہ بیچ میں کود پڑیں گے۔ اب فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں مسلمان کتنے وہ بچے بلک رہے ہیں، وہاں پر اس کی زبان نہیں کھلے گی، وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے نہیں ہے۔ بیت المقدس پر جو وہ قابض ہیں غیر مسلم، اس کے خلاف نہیں بات ہوگی، لیکن جہاں وہاں قرآن خوانی مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی، وہاں پر یہ اکٹھے ہو گئے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں خداوند عالم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ انہوں نے غیر مسلموں کو مسلمان کیا بنانا ہے؟ انہوں نے مسلمانوں کے اندر رہ کر، مسلمانوں کا حلیہ اپنا کر، مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ انتہا پسندی، لڑائی جھگڑے کی طرف انہوں نے جانا ہے۔ لیکن ہم مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم نے یکجا ہو کر جو ہے یہ جو تفرقہ ڈالتے ہیں مسلمانوں میں، جو کہ ایصال ثواب، جو کہ قرآن خوانی کی ایک معاشرے میں ایک اچھی کسی کو تسلی دینے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن مجید کا ذکر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، معاشرتی لحاظ سے اسے بھی گناہ قرار دے دیتے ہیں، اسے بھی بدعت اور پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متفق نہ ہو جائیں، کہیں اسلام جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک اعلیٰ دین نہ تصور ہو جائے، اسلام کا چہرہ وہ ایک اچھا چہرہ دنیا کے سامنے نہ پہنچ جائے۔ ان کا یہ مقصد ہے، لیکن یہ مقصد ان کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت
عالم اسلام کی ایک وحدت کی نشانی ہے، ایک امن کی نشانی ہے، مسلمانوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اجر کثیر عطا فرمائے، اور خداوند عالم ان کے بیٹے کے درجات کو بلند فرمائے۔